اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 کا مطالعہ کریں گے، جس میں تقوی شعار بندوں کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات یعنی گھنے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو ہمیشہ ان باغات کو سرسبز و شاداب رکھتی ہیں۔ ان باغات میں یہ تقوی شعار لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہاں ان کے ساتھ ان کے ایسے جیون ساتھی ہوں گے جو پاکیزہ سیرت ہوں گے، یعنی ازواج مطہرات، اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضوان یعنی خوشنودی بھی حاصل ہوگی کہ جس کے تحت وہ جو چاہیں گے ان کو اس جنتی زندگی میں میسر ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تقوی شعار لوگوں کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں، اور ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے لوگ جو تقوی شعار ہوتے ہیں، ایک تو یہ ان کو اچھے اور برے کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برے اعمال اور ان کے برے نتائج سے بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں جو عذاب یا سزا مل سکتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو چنانچہ اس آیت میں آغاز ہوتا ہے کہ الذین، وہ جو یعنی تقوی شعار وہ لوگ ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں۔ الذین ایک ریلیٹو پروناؤن ہے یا اس میں موصول ہے، اس کا معنی ہے وہ جو۔ یقولون یہ ورب ہے، فعل ہے، مضارع میں جمع کا صیغہ ہے، وہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو تقوی شعار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب۔ رب جو ہے یہ ناؤن ہے، نا پروناؤن ہے جس کا مطلب ہمارا یا ہمارے۔ ربنا ہمارے رب، انا نا، انا ایکوزیٹو پارٹیکل ہے جس کا معنی ہے بے شک، اور نا پروناؤن ہے ہم جس کا معنی ہے انا نا، بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم۔ تو آمنا کا مطلب ہے وہ ایمان لایا، اور آمنا کا مطلب ہے ہم ایمان لائے۔ تو ربنا اننا آمنا، ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے۔ تو آمنا میں بھی ایک آمنا ہے اور آگے پھر نا ہے، ہم ایمان لائے۔ تو ہم کے اوپر یہاں ایمفیسس ہے کہ بے شک اے ہمارے رب، ہم واقعی ایمان لے آئے ہیں۔ فاغفر لنا، یہ فاغفر لنا جو ہے اس کے چار کمپوننٹ ہیں۔ فا ریزمپشن پارٹیکل ہے، یا اس کو فا استئنافیہ بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب پس یا سو۔ اغفر یہ امپیریٹو فارم میں ورب ہے، اور امپیریٹو فارم جو ہوتی ہے یہ التجا کے لیے یا کمانڈ کے لیے آتی ہے۔ اغفر کا مطلب ہے مغفرت عطا کر، تو پس مغفرت عطا کر، لنا ہم کو یا ہمارے لیے۔ لام جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، اور نا جو ہے یہ پروناؤن ہے۔ پس مغفرت عطا کر ہم کو۔ یہ جو مغفرت ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے شیلڈ یا سیف گارڈ، اور دوسرا معنی ہے فرگیونس۔ عربی زبان میں مغفر جو ہے یہ ہیلمٹ کو کہتے ہیں، اور ہیلمٹ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ وہ سیف رکھے یا شیلڈ کرے سر کو چوٹ لگنے سے۔ تو جو مغفرت ہے اس کا ایک معنی ہے پروٹیکشن یا شیلڈ یا سیف گارڈ، اور دوسرا معنی ہے فرگیونس۔ فغفر لنا کا مطلب ہے پس مغفرت عطا کر ہم کو، کس چیز سے؟ ذنوبنا۔ ذنوب جو ہے یہ ذنب کی جمع ہے، اور ذنب کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کام جس کا نتیجہ برا ہو۔ ذنب جو ہے اسی سے ایک لفظ
ملتا جلتا ہے اسی مادے سے ہے، زانابن، اس کا مطلب ہوتا ہے دم، کسی جانور کی جو دم ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے. تو جس کام کا جو انجام ہے وہ برا ہو، اس کے لیے بھی لفظ ذنب استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے ذنوب. اس کے علاوہ اگر کسی انسان کے پیچھے کچھ تہمتیں یا الزامات چپکا دیے جائیں تو ان کو بھی ذنب کہا جاتا ہے. تو یہاں آیا ہے کہ اے اللہ ہمیں مغفرت عطا کر، ذنوبنا، ہمارے ان کاموں سے ہمیں بچا، ہمیں سیف گارڈ کر، یا ہماری فرگیونیس کر ان کاموں سے جن کا انجام برا ہے. تو یہ ذم جو ہے یہ ایک براڈ ٹرم ہے سن کے لیے، کہ ہر وہ کام جس کا نتیجہ برا ہو اس کو ذم کہتے ہیں. تو ذنوبہ نہ، ہمارے ذنوب، تو ہمارے جو برے کام ہیں، ایک تو ہمیں برے کاموں سے بچا، اور پھر ان برے کاموں کا اگر نتیجہ برا ہے تو اس سے ہمیں محفوظ رکھ. وا، اور کے نہ، بچا ہمیں. تو واقع نہ میں تین کمپوننٹ ہیں، تین اجزاء ہیں اس کے. واؤ یہ عاطفہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اور کے جو ہے اس کا مطلب بچا یا سیو، اور یہ بھی امپیریٹو ہے جس کا مفہوم التجا کا ہوتا ہے. تو بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. عذاب النار جو ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، دونوں ناؤن ہیں، اور ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں. عذاب النار، آگ کا عذاب، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اس پوری آیت میں جو تقوی شعار لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح غلط کا احساس ہوتا ہے، اور ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گناہوں سے، برے کاموں سے، ایسے کاموں سے جن کا انجام برا ہے، اور وہ بچنا چاہتے ہیں اس کی جو سزا ہے، جو پنشمنٹ ہے برے کاموں کی، اس سے بھی بچنے کا احساس رکھتے ہیں. تو تقوی کا لفظی مطلب یہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مضر چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا. تو یہاں جو مضر چیزیں ہیں ان سے بچنے کے اہتمام کے بارے میں ہی جو ان کی آرزو ہے وہ اس کا بتایا گیا ہے کہ تقوی شالوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ ذنوب سے اور عذاب اس کے نتیجے میں جو ملنے والی پنشمنٹ ہے اس سے بچنے کی آرزو رکھتے ہیں. اگلی آیت میں یہ تقوی شعار لوگوں کی 5 خصوصیات اور بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت ہے الصابرین، کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو لفظ صبر ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے پیشنس، یعنی اگر انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو ایسے میں وہ اپنا حوصلہ نہ ہارے اور اس کو اچھے طریقے سے اس چیز کو برداشت کرے اور اپنی زبان پہ حرف شکایت نہ لائے. دوسرا پہلو صبر کا یہ ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو کام بندہ کرتا ہے تو اس میں وہ استقامت دکھائے، وہ پازیٹیو کام کرتے کرتے رستے میں چھوڑ نہ دے اس کو. تو دوسرا جو پہلو ہے صبر کے معنی کا وہ استقامت ہے. پہلا پہلو تھا برداشت، دوسرا ہے استقامت، اور تیسرا یہ ہے پہلو ہے صبر کے لفظ میں کہ اگر انسان کو پازیٹیو کام کر رہا ہے، اچھی راہ پہ چل رہا ہے، اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو آگے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر بھی ہمت نہ ہارے اور وہ ڈٹا رہے، تو پرزویرنس دکھائے اور اس میں اسٹیڈ فاسٹنس دکھائے. تو صبر کے معنوں میں پیشنس بھی ہے، پرسویرنس بھی ہے، اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی ہے. یعنی مصیبت اور آفت کو تحمل سے برداشت بھی کرنا، اور پھر اگر کوئی اچھا کام انسان کر رہا ہے تو اس میں استقامت رکھنا، اور اگر صحیح طرز زندگی میں کوئی مشکلات یا مصیبتیں آتی ہیں یا مخالفتیں ہوتی ہیں تو پھر بھی ڈٹے رہنا. تو یہ تینوں معنی ہیں صبر میں. تو یہاں ایک خصوصیت بتائی گئی تقوی لوگوں کی کہ وہ صابرین ہوتے ہیں، یعنی صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں پیشنس، پرسویرنس اور اسٹیڈ فاسٹنس ہوتی ہے. وہ صادقین،
اور اگلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ صادقین ہوتے ہیں. جو صدق ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو. تو یہ نہ ہو کہ دل میں اس کے کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی زبان سے کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے. تو یہ جو ہم آہنگی ہے انسان کے دل اور زبان اور عمل کی، اس ہم آہنگی کو صدق کہتے ہیں. جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوتا، اور ان کے جو دل میں ہوتا ہے اور جو زبان پہ ہوتا ہے اس میں بھی تضاد نہیں ہوتا. تو یہ تقوی شعار لوگوں کی صفت یہاں پہ اس آیت میں دوسری صفت بتائی گئی ہے کہ وہ صادقین ہوتے ہیں. تیسری صفت ہے والقانتین، اور وہ قانتین ہوتے ہیں. قانت کی ایک جو جہت ہے یا ایک معنی ہے وہ ہے اوبیڈینٹ یا تابعدار ہونا، اور دوسری اس کا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ریسورسز کو ضائع نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتے. کیوں کہ یہ جو لفظ قانت ہے اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے عربی میں قنیت، اور قنیت جو ہے وہ ایسے مشکیزے کو عرب کہتے تھے، یا پانی کے ایسے جو چمڑے سے بنایا ہوا ان کا ایک تھیلا ہوتا تھا مشکیزہ، جس میں پانی اگر ڈالا جائے تو وہ پانی لیک نہ کر جائے، اس سے باہر نہ نکل سکے، اور جب پانی جہاں چاہیے ہو اس کے منہ سے وہ پانی نکال لیا جائے، اور ویسے بلا ضرورت پانی لیک نہ ہو، ضائع نہ ہو. تو وہ جو لوگ ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو فضول کاموں میں ضائع نہیں ہونے دیتے، اور جہاں ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ ان کو بروئے کار لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی عربی زبان میں قانت کہتے ہیں. اور عام معنی اس کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اوبے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ڈیوٹلی اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، تابع دار ہوتے ہیں اور اطاعت گزار ہوتے ہیں. تو یہ صفت ہے تقوی شعار لوگوں کی. اگلی صفت ہے والمنفقین، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ انفاق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال جو ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. وہ جمع کر کے اپنی جائیدادیں نہیں بناتے، بلکہ ان کی جو ضرورت سے زیادہ ان کے پاس اگر وسائل ہوں تو ان وسائل کو وہ ان لوگوں کے اوپر اوپنلی خرچ کرتے ہیں جن کے وسائل کم ہوتے ہیں اور ضروریات زیادہ ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو منفقین کہا جاتا ہے. اور اگلی خصوصیت ہے والمستغفرین، اور وہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی مغفرت کی طلب کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جو غین، فا اور را سے پہلے جو سین تین ہے، سین اور تا ہے، یہ باب استفعال کی نشاندہی کرتا ہے. جو کوئی لفظ عربی میں باب استفعال سے ہو تو اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، اور طلب سے مراد ہوتا ہے آرزو بھی، جستجو بھی اور جد و جہد بھی. تو آرزو، جستجو اور جد و جہد تینوں جو ہیں وہ طلب کے معنی میں ہوتے ہیں. اور جو باب استفعال ہے اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو مغفرت کی طلب کرنے والے ہیں، یعنی مغفرت کی آرزو بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جستجو بھی کرتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں. بالاسحار، جو سحر کی جمع اسحار ہے. سحر کہتے ہیں صبح صبح کا وقت، ڈے بریک سے پہلے کا وقت. اور چونکہ انسان اپنے دن کا آغاز جو ہے دن وہ سحر کے بعد ہی کرتا ہے، اور جو اپنے کاموں کا آغاز بھی سحر کے بعد ہی کرتا ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سحر کے وقت یعنی آغاز دن کے وقت جستجو کرتے ہیں کہ ان کا جو دن ہے وہ سیفلی گزر جائے، اور وہ جو ذنوب ہیں ان سے بچے رہیں اور ان کے برے نتیجوں سے بچے رہیں، سیف رہیں. تو وہ جستجو کرتے ہیں حفاظت کی بھی، کے سامان کی بھی، اور فرگیونیس کی بھی، ہر کام کرنے سے پہلے. اور چونکہ عام طور پہ جو کاموں کا آغاز ہے وہ صبح کے وقت دن کا آغاز ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی کاموں کا آغاز ہو جاتا ہے، تو صبح صبح جو ہے وہ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ آرزو، جستجو اور جد و جہد سے آغاز کرتے ہیں مغفرت کی اپنے دن کا، کہ ان کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت سے گزارے. اس کے لیے صرف منہ سے دعائی نہیں کرتے بلکہ عملی طور پہ اس کے لیے جستجو اور جد و جہد سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ جو دو آیتیں ہم نے کی ان میں خصوصیات بتائی گئی تھی تقوی شعار لوگوں کی. اور تقوی شعار لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ احساس رکھتے ہیں اچھے اور برے کا، اور
وہ اپنے آپ کو ذنوب سے، یعنی ہر کام جو جس کا انجام برا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچنے کی آرزو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے جو بری نتیجہ یا سزا مل سکتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ پھر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ قانت ہوتے ہیں، وہ منفقین ہوتے ہیں، اور مستغفرین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی شعار بندوں کی خصوصیات ہم میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔